کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی ہیں اور ان ترامیم سے صرف حکومتی سیاستدانوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوگا. جو کیس چل رہے ہیں ان میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی اپوزیشن ناراض ہے. اس کو مدر آف NROs کہا جا رہا ہے. ہارون صاحب، اپوزیشن کو فائدہ تو ہو رہا ہے. ناراض نہیں ہے اپوزیشن بھائی. اپوزیشن سیاست وہ کھیل رہی ہے، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں. خان صاحب تو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے کچھ مراحت انہیں مل گئیں. اب یہ 240 دن کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ 120 دن کے لیے ہوتا ہے آرڈیننس، اور ایک دفعہ پھر ایکسٹینڈ ہو سے 240 دن ہو گئے. 8 مہینے سے بھی کچھ کم، 2-4 دن. اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگا. وہ مزید مطالبات پیش کریں گے. جو رعایتیں کچھ مل گئیں، کچھ انہیں پتہ ہے خان صاحب نے کیوں کیا ہے. خان صاحب نے دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ میاں امن شاہ کی قیادت میں ایک وفد ایک انتہائی اہم سرکاری آدمی سے ملا جو نہیں چاہتا کہ اس کا نام لیا جائے، اور ان سے کہا، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور یہ وہ یہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے وہ ان کے پاس تو سرکاری افسروں کو بلائج کرنے کے 1000 طریقے ہیں پولیٹیشینز کو. اور عمران خان کے ارد گرد آدمی کون سے ہیں؟ ایسا کون سا آدمی، ذرا مجھے اس کا نام بتائیے جو ٹیمپٹیشن ریزسٹ کر سکتا ہو. کون سے پارسا ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک اخلاقی طور پہ بدحال معاشرہ ہے. اس کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے. اس پہ پھر بات کریں گے. میرا دل چاہتا تھا آج اسی پہ بات کروں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک تباہ حال معاشرہ ہے، اور اس میں دعوے بڑے آپ کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پہلے چیزوں کو، اداروں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. لوگوں پہ کوئی خوف ہونا چاہیے قانون کے خلاف ورزی کا، اور پھر ان کی اخلاقی طرف تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کے لیے تو کوئی حکومت بجٹ نہیں رکھتی. یہ ہونا چاہیے، پولیس ٹھیک ہونی چاہیے. وہ تو آپ نے کیا نہیں، اور اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ خان صاحب نے کیا یہ ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے دانا کنند ناداں لیک بادت خرابی بسیار. بھائی اسی وقت آپ نے غلط حکمت عملی اختیار کی، چڑھ دوڑے، اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ احتساب کا طریقہ کیا ہے. احتساب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلاتے FIA والوں کو اور پولیس کو، جس کا تعلق اینٹی کرپشن والوں کو اور نیب والوں کو، اور ان سے کہتے کہ آپ قانون کے دائرے میں مکمل طور پر آزاد ہیں. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ 5 کروڑ کا ہوگا تو نہیں کریں گے، 50 کروڑ کا ہوگا تو کریں گے، اور تاجروں کا نہیں، فلاں نہیں کر سکتی نیب، اور افسروں کا یہ نہیں کر سکتی، اور اس کا یہ پروسیجر ہے. یہ تو نہیں ہوتا. احتساب یہ ہوتا ہے اگر کوئی قصوروار ہے تو پکڑ لیا جائے. بالکل ٹھیک. اور اگر بے قصور ہے، چاہے وہ ہر روز صبح سے شام تک عمران خان کے خلاف تقریریں کرتا ہو، تو وہ آزاد پھر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ مقدمہ ہو سکتا ہے. وہ عمران خان پہ جھوٹا الزام لگا دے تو اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہے. رونا بھی چاہیے. اس کے تو ڈیفرمیشن کے قوانین بہتر بنانے چاہیے. روز کے یہ تماشے ختم ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا فلاں ہمارے الائز کا آدمی ہے. بالکل. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں احتساب ہوگا، مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف پولیس افسروں کی تقرریاں ساری سفارش پہ ہوتی ہیں. تیسری طرف یہ ہے کہ آپ کے کم از کم 3 وزیر ایسے ہیں، ان پہ الزامات ہیں. میں نہیں کہتا وہ مجرم ہے. اور اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ محترمہ مریم نواز صاحب. ان کی لندن کیا پاکستان میں بھی ان کی جائیداد ہی کہیں نہیں ہے. ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے. ان کے میاں کا بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتی ہے نہیں میری پتہ نہیں کتنی 100 کروڑ بتایا تھا. میرے اپوزیشن بھی ویسی ہے، حکومت بھی ویسی ہے. اب حکومت میں یہ وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کہتے ہیں کرپٹ نہیں ہے جیسے 40,000 سال میں پہلی دفعہ ایک ایماندار آدمی دنیا میں پیدا ہو گیا. بھائی ہر گلی میں آدھے لوگ ایماندار ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یا آدھے سے کچھ کم ہوں گے. کچھ لوگوں کے پاس تو خیر اپرچونٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس پولیس میں کتنے ہزاروں ایماندار افسر ہیں. بالکل ٹھیک. سب کے سب تو بے ایمان نہیں ہیں. اس فوج میں کتنے ایماندار افسر ہیں. FBR جیسے محکمے میں، جس کو ایک دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اس دنیا میں ہوں گا یہ نہیں ہوگا، اس FBR کو ختم کرنا ہوگا. اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ کم از کم 2,000 ارب روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو. اس میں بھی ایماندار افسر موجود ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں ایک جج صاحب میرے بھائی صاحب کے گھر پہ رہتے تھے. ان کے دوست تھے اسلام آباد میں، انیکسی میں رہتے تھے. سائیکل پہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ان کو جاتے ہوئے عدالت. سائیکل پہ جاتے تھے، سائیکل پہ آتے تھے.
ٹھیک ہے، ایماندار لوگ موجود ہیں، یہ کہتے ہیں عمران خان ایماندار ہے، لیکن باقی ساری دنیا کا بے ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن ارون صاحب دوستوں کو تو فائدہ دیا جا رہا ہے، تو پھر ایمانداری پہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں. یہ کیسی دیانت ہے کہ بھئی میں خود تو اپنا کوشش کروں دیانتداری سے بسر کرنے کی، اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو فائدہ. دیکھیے اب یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ کیا ہے کہ اگر وہ براہ راست سرکاری افسر مالی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. ایسا کون سا پاگل سرکاری افسر ہے، اس نے ایم اے کیا ہے، پھر اس نے 2 سال ٹریننگ کیا ہے، پھر اس میں ہر طرح کے حربے اس نے سیکھے، جو کرپٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، صاف ستھرے لوگ افسر بھی ہیں، تو وہ اپنے نام پہ پیسے لے گا. بالکل ٹھیک. یا وہ پراپرٹی ویزیبل پراپرٹی لے گا، وہ تو آج چمنے بھی نہیں لی تھی، کسی اور کے نام پہ لی تھی. تو یہ کیا ترمیم ہے جی؟ ٹھیک ہے ارون صاحب، ایک سادہ اصول ہے اچھا کہ جو قصوروار ہے پہلے ثبوت جمع کریں آپ اس کے خلاف. بالکل ٹھیک. اور ثبوت ہے، سزا تو آپ کسی کو دلوانی، ضمانت تو اس کی بھی زرداری کی بھی ہو گئی، ان کی ادھی کی بھی ہو گئی. بھی تو ویک ہے، نیب پروسیکیوشن بھی تو ویک رہی ہے. ویک کیوں ہے؟ کیوں ویک ہے؟ وہ بھائی اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ کورسز نہیں کرا سکتے، اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ کورسز کروانی چاہیے سکتے. لیکن ارون صاحب باہر بھیجیں دنیا میں، یہاں جو اچھے وکیل ہیں ان سے ٹریننگ کورسز کرائیں. جب آپ کو یا تو آپ ایک کام کو چھوڑیں، یہ تو بہانے بازی ہے بھائی، آپ کام نتیجہ آپ دے نہیں سکتے اور دعوے آپ کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوا پھر احتساب کا نعرہ، جس کو وہ 15 سال، یہ 1996 میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور جناب 25 برس کے بعد وہیں کھڑے ہیں جہاں باقی سارے لیڈر کھڑے تھے، کوئی احتساب نہیں. اچھا اب وہ ان کے جو حامی ہیں نا، ہر آدمی کے اندھے حامی ہوتے، یہ غلامی کے مارے ہوئے معاشروں کا وصف ہے کہ پہلے تو جی اخبار نویس یہ کہتے تھے کہ احتساب اس طرح اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے، اور اب کہتے ہیں جب نرمی کی ہے تو مخالفت کر رہے ہیں. اور بھائی ہم کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے. اور مجھے اس کی بات ٹھیک لگتی ہے، ویسے تو اس پہ بہت غور کر کے رائے دینی، میرا ظاہری تاثر یہ ہے فواد نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیب کو ختم کریں. اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ارون صاحب، نیب کو اس کو کرنا کیا ہے؟ وہ بھائی ایف آئی اے میں آپ نے لگا دیا اس کو، واجد ضیاء صاحب، واجد ضیاء کو. واجد ضیاء اکیلا کیا کرے گا؟ یہ کوئی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے جو وہ جیت لے گا؟ ارون صاحب آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کیمپین شروع ہوگی، وہ ہو گئی ہے، آپ نے بات کی تھی. نہیں، کیمپین تو اس کے خلاف ایسی ہوگی اس لیے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، لیکن وہ اکیلا یہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے جو وہ جیت جائے گا، وزیر اعظم صاحب یا وہ ریس کا مقابلہ ہے. بھائی اس کو سٹاف اچھا، تو احسان صادق ہے، بڑا اچھا افسر ہے وہاں، لیکن اچھا تو بشیر محمد نے بھی تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹریننگ کریں، مانیٹرنگ کریں. نہ کوئی ایف آئی اے کی مانیٹرنگ کا نظام ہے، نہ کوئی پولیس کی مانیٹرنگ کا نظام ہے. اب بار بار آپ کو آئی جی بدلنے پڑتے ہیں. نہ اینٹی کرپشن میں آپ کوئی، بھائی 15 مہینے آپ ان اداروں کو مضبوط بناتے بالکل اور کہتے کہ اس کو پکڑ لو جو قصوروار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کیا ثبوت پورے ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ تاکید یہ ہونی چاہیے تھی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں throwing the bath water along with the baby، یعنی آپ نے پانی پھینکنا تھا، بچے کو بھی پھینک دیا. مقصد بھی گیا، مقصد بھی گیا. ٹھیک ہے، گرفتاری ضرور کریں، ضرور پکڑیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے ثبوت مکمل کر لیے جائیں، اکٹھے کر لیے جائیں، انصاف کے ساتھ. یہ نہیں ہمارا ہے کاف لیگ کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا، ہونا چاہیے. بالکل جس کا بھی ہے اس سے خلاف ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ پشاور کے بعد خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور کچھ نئے وزراء کو شامل کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. ارون صاحب کب تک تبدیلیاں یہ متوقع ہیں اور کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ بنو میں شاہ محمد صاحب ہیں جی، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، یعنی پولیٹیکل ورکر بہت اچھا. اچھا، لیکن جے یو آئی کا وہ گڑھ ہے اور وہاں وہ خود بھی جیتا، عمران خان صاحب کا بھی جیتنے میں مدد دی. تو اس کو نے پچھلی دفعہ وہ ایڈوائزر تھا، اس دفعہ اس سے کہا کہ بھائی تم آپ ایڈوائزر بن جائیں. اس نے کہا میں نے نہیں بننا ایڈوائزر. اچھا، مطلب میں ٹھیک ہے ایم پی ہوں، ٹھیک ہوں، پارٹی کے ساتھ چلتا رہوں گا. تو یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر بنا دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے کام پارٹی کا اچھا کیا، جیتے خود بھی انہیں جتایا. اچھا، وزیر صحت ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ وزیر صحت ہیں ہشام انعام اللہ. ہاں، وہ ان سے نہیں ہے اپنا کارکردگی سے، ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے. میرا یہ خیال ہے
کہ انہیں معافی چاہتا ہوں میں غلطی ہو گئی، وہ ان کی کارکردگی سے میں نے انہیں پرویز خٹک صاحب نے نامزد کیا، بالکل ایسے ٹھیک. میرا خیال یہ ہے کہ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے انہیں بہتر وزارت دیں گے. جب ان کی پرفارمنس پہ اعتراض نہیں ہے تو انہیں ہٹائیں گے. کیا تعلیم میں جا سکتے ہیں یہ ضیاء اللہ بنگش صاحب ہیں؟ کوئی ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی پہ بنانی ہے. وہ پی ٹی آئی کے کلچر کے بالکل صحیح نمائندہ ہے. باتیں بہت ساری کرو، کام کم کرو. اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی ویژن پہ جاؤ، باتیں کرو، بڑے بڑے دعوے کرو. انہیں نصاب بلانا تھا، اب نصاب جو ہے وہ وزیر نہیں بنایا کرتے. اس کے لیے آدمی ہوتے، سارے ٹیچر بھی اس قابل نہیں ہوتے. اس کے لیے اچھی یونیورسٹیوں سے لوگ ڈھونڈے جاتے، اسلام آباد سے مدد لی جاتی، لاہور میں کسی سے مدد، وہ تو ملک میں جس سے چاہیں مدد لیں، ایون بیرون ملک سے کسی سے مدد لیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک کام تو بہت اچھا کیا تھا کہ میٹرک تک ترجمہ قرآن پڑھایا جائے گا. یہ بہت ہی اعلیٰ ترین فیصلے میں سے ایک فیصلہ تھا، جو نے ایک تو پٹواری کے معاملے میں کافی اچھا کام کیا. پختونخوا میں 13 سے 18 کے درمیان ایک ارب درخت لگائے، جو لگائے ہیں. اب مطلب محض اس لیے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ اپوزیشن کہتی ہے اور چونکہ فلاں کہتا ہے تو فلاں کہتا نہیں. جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، خود نواز شریف صاحب مانتے اپنی نجی محفلوں میں کہ درخت لگے ہیں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ میں نے دیکھا راستے میں بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اس نے کہا نہیں سر، وہ پختونخوا ہے. اچھا. اس نے کہا آپ بھی لگائیں. سب جانتے ہیں، صحیح. سراج الحق صاحب بھی جانتے ہیں. اب یہ ایک قوم کا مزاج، اب مخالفت کرنے میں. عمران خان صاحب نے بے شمار غلطیاں کی ہیں. جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، مگر کچھ کام اچھے کیے تھے. اب نصاب جو ہے وہ یکساں نصاب. دیکھیے، ہر زمانے کی تعلیم کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. کبھی درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، اس کے ساتھ کچھ جدید علوم تھوڑے سے پڑھا دیے. اس زمانے کی ضرورت، یہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی ایک دنیا تھی، 3-4 سال پہلے کی دنیا میں. آگے انڈسٹریل ریولوشن اور مشین کا رول بڑھ گیا. اب تو بڑھتے بڑھتے مشین ہی کا رول ہے، یا اس کا رول ہے جو مشین سے بیسٹ کام لے سکتا ہے یا مشین بنا سکتا ہے. ایکسپرٹیز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کا نظام تھا. پھر ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے. کبھی دنیا کی زبان یونانی تھی، کبھی دنیا کی زبان رومن تھی، کبھی دنیا کی زبان عربی تھی. بالکل ٹھیک. کبھی دنیا کی، یعنی 1000 برس پہلے غزالی نے فیصلہ کیا کہ اپنی کتاب، آخری کتاب اس نے فارسی میں لکھی، اس لیے کہ اب فارسی جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی تھی. سنٹرل ایشیا فارسی بول رہا تھا، افغانستان جو بعد میں بنا خراسان تھا وہ فارسی بول رہا تھا، بر صغیر فارسی کے زیر اثر آ رہا تھا بتدریج. تو ایک زمانے کی زبان فارسی تھی. بالکل ٹھیک. ابھی کچھ عرصہ پہلے، 150-200 سال پہلے تک پھر دنیا کی زبان انگریزی ہو گئی. اب انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے. تعلیم تو ہونی چاہیے اردو میں، مگر انگریزی ساتھ پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کس لیے ہے؟ تعلیم ایک تو اخلاقی تربیت ہے، زندگی کا فہم ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کائنات کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے. مگر ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے. آپ کو یہ روایتی تعلیمی ادارے چلانے کی بجائے آپ کو وہ لوگ پیدا کرنے چاہیے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. بھائی آپ بالکل شروع سے آئی ٹی پڑھائیں. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ کے بچے میٹرک کر سکیں، ایف اے کر رہے ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی پیشے میں جائیں تو اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں ضرورت ہے، ہر طرح کے کاریگروں کی دنیا کو، آرکیٹیکٹس کی. یہ پنڈی میں ایک صاحب تھے. اچھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ریٹائرڈ کرنل تھے. اچھا. انہوں نے فوج سے کہا مجھے 50 لاکھ روپے دے دیں، میں آپ کے ایک ادارہ بنا دوں گا جس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے. صحیح. ادھار دو گے، یہ بھی کہا ادھار دے دیں، اور اس میں لوگ ٹرینڈ ہوں گے. صحیح. اور وہ ان کو میں آرکیٹیکٹ بناؤں گا میٹر کے پاس لوگوں کو. صحیح. وہ پہلے تو ان کے آئیڈیا کے لوگوں نے مذاق اڑائی، یہ کیا بات ہوئی میٹر کے پاس آدمی. مگر انہوں نے ہزاروں آدمی ایسے اپنے دفتر کے خاکروب سمیت انہوں نے ہزاروں آرکیٹیکٹ پیدا کر دیے.